امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ کفر کے 4 ارکان ہیں، لکھیے گا 4 رکن ہیں کفر کے۔ سب سے پہلا کفر کا رکن ہے تکبر، یعنی جب تک تکبر نہیں ہوتا کفر ہو نہیں سکتا۔ ابلیس کو دیکھ لیجیے، انا خیر منہ، مکہ والوں کو دیکھ لیجیے، بڑے بڑے سردار تھے۔ اور اسی طرح سے دوسرا رکن ہے حسد۔ حسد جب کسی بندے کے ساتھ بندے کے دل میں برا خیال آنے لگتا ہے نا، تو وہ اس کی اچھی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس میں آپ مثال لے لیجیے مدینہ کے یہود کی، جنہوں نے حسد کیا اس دور میں۔ تیسری چیز غضب، یعنی کفر کیسے بنتا ہے؟ آپ ریسیپیز پوچھتے ہیں نا، بریانی کیسے بنتی، کھٹی دال کیسے بنتی، کفر کیسے بنتا ہے؟ اور یاد کریے گا کہ اس کفر کے چاروں چیزیں مل جائیں تو یہ بدترین قسم بنے گی، 2 مل جائیں تو بدتر، 1 مل جائے تو کچھ، اور 3 مل گئی تو تھوڑی سی انٹینسٹی کم ہے۔ اور کسی نہ کسی درجے کا کفر ہر اس بندے میں ہے جس میں تکبر ہے، جس میں حسد ہے۔ تیسری چیز ہے غضب، غصہ بھی وہ جس میں ایک انسان غضبناک ہو جائے، آگ بگولا ہو جائے۔ اس میں بھی ابلیس کی مثال ہے، اس میں اس مکہ کے وہ سردار ہیں جیسے ابو لہب وغیرہ، کہ جنہوں نے غضب کا اظہار کیا تھا اللہ کے نبی کی دعوت کے جواب میں۔ اور تیسرا انگریڈینٹ آف کفر ہے شہوت، لسٹ۔ شہوت کے اندر آپ کو قرآن میں بہت ساری مثالیں ملی ہیں۔ سورۃ الاعراف میں ہم نے پڑھا کہ ایک شخص کو اللہ نے علم دیا، اس کو اسی علم سے بہت ساری عزت مل جانی تھی، لیکن پیسے کا پیر بنا اور اس چیز سے ہٹ گیا۔ اب ان کا علاج کیا ہے؟ لکھ لیں گے جلدی سے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تکبر کا کہہ لیجئے کہ علاج سے پہلے بلکہ وجہ بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ جب بندے میں تکبر آتا ہے تو تکبر کی موجودگی میں اطاعت نہیں ہوتی، یعنی ایفیکٹ لکھ لیجئے، آفٹر ایفیکٹ لکھ لیجئے۔ تکبر کی وجہ سے انسان اللہ کی بات نہیں مانتا، حسد کی وجہ سے نصیحت قبول نہیں کرتا، اور غضب کی وجہ سے انسان عدل نہیں کر سکتا۔ غصے میں تو ہمیں فرق ہی مٹ جاتا ہے نا ماں بہن کا، اور ناانصافیاں بھی کی جاتی ہیں، جی مجھے غصہ آ گیا تھا اور یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ اور شہوت کا اثر کیا ہوتا ہے کہ ایسا انسان پھر عبادت نہیں کرتا، دل نہیں لگتا۔ وہی بات ہے کہ جانتا ہوں ثواب زہد مگر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ اب آپ ان چاروں کو جمع کر لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے اس بارے میں اور پورے اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ان چاروں پلرز کو گرانا ہے۔ یہ جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں ہوئی نا غزوات کی صورت میں، اور اسی طرح سرایا، اس میں ان میں سے کسی نہ کسی ایک کفر کا سر کاٹنا تھا۔ سورۃ